اگلے چند دن میں ہوگا کیا؟ دیکھیں ایک چیز تو پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے اس وقت. گزشتہ روز تو سارا نو سمجھ ہے وہی نا گزشتہ کی پریشانی. پر مسئلہ یہ ہے کہ جن کو سمجھ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساروں کو سمجھ نہیں ہے. گزشتہ روز ہی ہم نے توشہ خانہ دیکھا اور آپ نے شروع میں ڈھٹائی کا ذکر کیا. اس کے بعد جس ڈھٹائی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, آج سارا دن تو توشہ خانہ پہ بات ہونی تھی, انہوں نے ایک کارروائی یہ ڈال دی. لیکن توشہ خانہ پہ بات نہیں ہونی تھی, الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھا, یہ بات اس پر ہونی تھی جس میں فوج نے کہا ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے, پولیس نے کہا کہ ہمیں بھی 5 مہینے کا وقت چاہیے, یعنی ہم سارے رل کے الیکشن نہیں کرانا چاہتے. دیکھیں کروانا چاہتے, کروا سکتے تو ہیں, کروانا چاہتے نہیں ہیں برادر, دونوں میں بڑا فرق ہے. میں تو ان کو منوان مانتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں, یقیناً آئین اور قانون سر تسلیم میں بھی کر دوں پھر. ایسے ہی معاملات ہیں. دیکھیں جس لیول کے اوپر میں بھی پڑھی صاحب, میں بھی اگری کرتا, میں جاننا تھوڑے جس لیول کے اوپر اس وقت ڈھٹائی آ چکی ہے نا, یہ کسی پولیٹیکل ٹاک شو میں آپ اس کو اس طرح نہیں دکھا سکتے. اس کے لیے تو سر عام ہی کرنا پڑے گا. کہ وہ ہوتا ہے نا رشوت لیتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں, کیمرے پہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں لی, میں کدھر دکھائیں آپ. یہ اس لیول پہ یہی کام اگر آج سے 8 مہینے سال پہلے ہو رہا ہوتا, عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوتے, یا فرض کریں حکومت نہ گرتی اور آج جنرل فیض فرض کریں آرمی چیف ہوتے, وہ کہتے جناب اس وقت سیکیورٹی نہیں فوج نہیں دے سکتے, پولیس کہتی ہے ہم یہ نہیں دے سکتے, تو اس ملک کی جمہوریت کی پامالی کے نعرے نہ لگ رہے ہوتے, دعائیاں دی جا رہی ہوتی, شام غریبہ ہوتی کہ آئین اور قانون پامال ہو گیا. آج کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. اور دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ کہ 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سینٹ میں کھڑے ہو کے 13-14 جماعتوں کی حکومت, یہ کہتے ہاں کوئی مانے یا نہ مانے. اب میں کس طرح مان لوں کہ رضا روبانی صاحب جمہوریت پسند نہیں ہے, میں کس طرح مان لوں کہ فاروق ایچ نائک نہیں, میں کس طرح مان لوں کہ جو آپ نے فرت اللہ بابر صاحب ہیں وہ روز زرداری صاحب کو میسج نہیں کرتے ہوں گے کہ آپ کروائیں انتخابات. نہیں میں نہیں مان سکتا. مان لیں یار میری بات, آپ پولیٹیکل سیٹ اپس کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اب کوئی نہیں کرتا. مطلب کچھ تو بھرم رہ جائے نا اس ملک میں جمہوریت کا, کچھ تو بھرم رہ جائے نا کہ کوئی کم از کم جو نام نہاد جمہوریت ہے وہ تو آپ رہنے دیں. اس طرح آپ نے سسٹم کو بالکل یہاں کر دیا کہ ہر کسی کا اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس طرح سسٹم کو چلانا, چاہے کوئی بھی ہو. چاہے خان صاحب کے دور میں ہوتا, بہت سارے لوگ اس وقت بھی بغلیں بجا رہے ہوتے اور دفاع بھی کر رہے ہوتے, لیکن بہت سارے لوگوں کی آنکھوں پر سے پردہ بھی اٹھا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ ہو سکتا ہے خان صاحب مضبوط ہوں, لیکن عین ممکن ہے کہ 4 سال کے بعد اسی سچویشن میں نون لیگ اور دیگر معزز جماعتیں 4 سال بعد کیوں, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, جس کا دل کرے گا وہ کہے گا جناب وہ سیکیورٹی نہیں دے رہے, الیکشن نہیں ہو سکتے, پولیس نہیں دے رہی, الیکشن نہیں ہو سکتے, کوئی RO نہیں دے رہا, الیکشن نہیں ہو سکتے, کوئی پیسہ حکومت دینے سے انکار کر دے گی, الیکشن نہیں ہو رہے. یہ آج وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ ہاتھوں کی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ ہاتھوں کی گریں آج لگ رہی ہیں, یہ جانے ہم کھولیں گے کیسے. اور وہ تمام انقلابی جمہوریت پسند جو کہ پچھلے 4 سال کے جمہوریت پسند ہے, آئی وانٹ ٹو سی کہ یہ جو اب الیکشن کمیشن کا اعلامیہ آیا ہے اس پر یہ کیا کریں گے. بٹی صاحب اس سے پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ کا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا تجزیہ پہلے ہی پیش کر دیا کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے, آپ کا کہنا ہے کہ ان کو اسلام آباد یا ادھر نہیں رکھا جائے گا شاید, یا پنڈی جیل. ان کی زندگی کو خطرہ ہے, صرف گرفتار کرنا مقصود نہیں ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. عمران خان نے جو خود کہا تھا کہ مجھے فلاں سے خطرہ ہے, وہ بات آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ کہانی پھر صحیح. میں کہہ رہا ہوں, چلے میں کچھ پروگرام نہیں بند کر رہا, اطہر کاظمی صاحب سے بالکل میرے بھائی ہیں, بہت زیادہ میں ڈرتا بھی ہوں. اختلاف ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ ملک میں آئین ہے, نہ قانون ہے. جمہوریت میں سازش کر کے 13 جماعتیں حکومت نہیں بناتی. جمہوریت میں ایک وزیر اعظم پر 80 مقدمات درج نہیں ہوتے. جمہوریت میں سزا یافتہ خاتون جس کی سزا معاف ہو گئی ہو تو وہ یہ حکم نہیں دیتی ہوئے جڑا وعدہ کیتا ہے پورا کرو, پہلے میرے پیو نو بے گناہ کرو باپ کو, پھر عمران خان کو نہل کرو, پھر اس کو گرفتار کرو. وہ کس کو کہتی ہیں؟ نہ ہم آپ بتائیں, صبح سے آپ سچ دکھا رہے ہیں, میں ایز اے ہیڈ کہہ رہا ہوں نہیں دکھا رہے, پریشر ہے, میں مانتا ہوں. اور بھائی اگر یہ فیض کا دور ہوتا اور عمران خان کا ہوتا, اس دور میں بھی میں تنقید کرتا رہوں, اور کاشف باسی وٹنس ہے اس چیز کے. میں کیا آپ کا ٹی وی آزاد ہے؟ آپ کا ٹی وی کیوں بند کیا گیا؟ وہ کیا قصور ہے آپ کا؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟
کیا آج آپ کہتے ہو ریلی نہ دکھاؤ؟ کہاں جمہوریت ہے بھائی؟ یہ ڈکٹیٹرشپ سول بدترین ہے. ایک خاتون کی ایک بندے کی ضد پر اور ایک لندن میں ہونے والی ڈیل کے نتیجے میں گیو اینڈ ٹیک ہونے کے نتیجے میں ملک کا 22 کروڑ عوام کی زندگی داؤ پہ لگا دی. آپ نے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارنا شروع کر دیا. میں صرف جاننا چاہتا ہوں بٹی صاحب کہ یہ سامنے بیٹھیں گے، جب ہمارے سامنے تو آتے نہیں، مظاہرہ وہ نہیں دیتے، لیکن کس طرح جسٹیفائی اور ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو کہ جی الیکشن، آئین تو کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن ہم نہیں کرا رہے. ہاؤ ول دے ڈیفینڈ دس؟ کاشف صاحب مجھے پہلے بتائے کس طرح یہ وزارت دفاع کہہ سکتا ہے یہ پابند ہے الیکشن کمیشن کے تو بندے دے. سر بٹی صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بڑا واضح لکھا ہے تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کریں گے الیکشن کرانے میں. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے. نہیں، کنٹیمپٹ تو یہ مانتے ہی نہیں. میری عرض سن لینا، یوسف رضا گیلانی نے صرف خط نہیں لکھا تھا اپنے صدر کے بارے میں تو گھر چلے گیا تھا. اب عدالتیں کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ وہ کنٹیمپٹ سرکاری ادارہ سپریم کورٹ کے حکم کے سر ابھی اس لیے کارروائی نہیں ہو سکتی بٹی صاحب کیونکہ الیکشن کمیشن صدر نے تاریخ دے دی ہے، الیکشن کمیشن نے پروسیس اناؤنس کر دیا ہے. جب تک الیکشن کمیشن اس پروسیس سے پیچھے نہیں ہٹتا تب تک عدالت کیسے انٹرویئر کیوں کرے انٹرویئر؟ ابھی تک کم از کم ابھی تک پروسیجر چل رہا ہے. آج آپ کو پتا، میں 2 دوستوں سے بات کی، سارے نامینیشن جمع کرا رہے تھے اپنے حلقوں میں. میری سبمیشن ہے، آئین قانون یہ کہتا ہے 90 دن میں الیکشن، جو خود سپریم کورٹ کے تمام 5 جج صاحبان کہتے رہے ہیں. آج گورنر نے ادھر مئی کی اینڈ کی ڈیٹ دے دی ہے. کس کو تحت دی ہے؟ یار کوئی آئین قانون کہاں کہتا ہے؟ یہ آئین کے لاڈلے ہیں، یہ آئین توڑتے بھی ہیں، آئین شکن بھی ہیں، اور قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، جب چاہے جس کے چاہے خلاف استعمال کرے. میں نے کہا کہ آپ اون اوتھ، میں کہہ رہا ہوں میڈیا لازمی ہے، صحافت پر قدغن ہے. مجھے اس کی یہ بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے آپ کی. اس میں مسئلہ یہ کہ ایک سائڈ اس وقت آج کے واقعات کو دیکھ رہی ہوگی اور وہ کہہ رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب قانون کو نہیں مانتے، گرفتاری نہیں دے رہے، آرگومنٹ وہ بھی ویلڈ ہے. اور دوسری سائڈ آج کے واقعات کو دیکھ کر کہہ رہی ہوگی یہ الیکشن کیسے نہیں ہو سکتا، یہ کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دونوں سائڈوں کا آج کا جمہوریت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں ٹیک اوے ہوگا. دیکھیں اس میں کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عوام کا اجتماعی شعور ہے، کلیکٹو وزڈم ہے، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آج سے 4 مہینے پہلے آپ جیسے دوست ہمیں نہیں بتا رہے تھے کہ ان کا ارادہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے؟ ارادہ ہے، فیصلہ ہوا ایگزیکٹلی. تو پر یہ اسی ڈٹائی سے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں کہ من آن وہی کام کر رہے ہیں جس کا لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے. لیکن آپ نے اگر جمہوریت کے نام پہ ایک نظام چلانا ہے آج کل کے دور میں جس میں سوشل میڈیا بھی ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، کیا آپ اس طرح کا نظام چلا لیں گے؟ کتنا عرصہ چلا لیں گے؟ 4 مہینے روک لیں گے، 5 مہینے روک لیں گے، 6 مہینے روک لیں گے؟ الیکشنز تو آپ کو کروانے پڑیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو موزز عدالت ہے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے اور ہم ملتوی کریں گے، پھر 6 مہینے کے بعد 6 مہینے اور ملتوی کر دیں گے. 1.5 سال بھی دیکھیں نا اس ملک میں آئین اور قانون جب تو رولا کیا پڑا؟ رولا یہ پڑا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تو 4 مہینے جب رہ جاتے ہیں الیکشن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر 6 مہینے کی ایکسٹینشن لینی تھی، پھر ایک اور ایکسٹینشن 6 مہینے کی لینی تھی. پلان یہ تھا. وہ تو پتہ نہیں کیسے اسمبلیاں تحلیل کر گئے، پنجاب کی اسمبلی وہ تحلیل کر کے ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا، ورنہ پلان تو یہ تھا بنیادی. دیکھیں یہ ان کی خواہش تھی نا، یہ بار بار کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑو اور ان کو پتا تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. اب پرابلم یہ ہے کہ اب آج کل کے دور میں جس طرح میں نے پہلے بھی فرمایا کہ مریم بی بی بار بار کہتی ہیں انصاف کا ترازو برابر کرو. بھائی کرو نا برابر. جو اس نے 50 روپے کے سٹامپ پہ سائن کیا تھا ذرا ان سے بلا کے محترم عدالت پوچھے نا کہ بھائی کہ آپ نے یہ جو سائن کیا تھا میاں صاحب کدھر ہیں؟ تو یہ کوشش تو یہ کرتے رہیں گے لیکن ٹو بی آنیسٹ آج کل کے دور میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کا وجہ کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلی دفعہ چیزیں جو ہیں نا وہ مینیجیبل نہیں رہیں. پہلی دفعہ جو فیصلہ ہے اس میں عوام کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے اور اس کو روکنا ہے. تاثر یہ قائم کرنا ہے کہ بھائی عوام جو مرضی چاہتی رہے لیکن منشا ہوگی مریم بی بی کی، منشا ہوگی رانا ثناء اللہ صاحب کی، مریم بی بی کی، ٹھیک ہے ان کی. یہ تاثر کیوں غریبوں کا ذکر کرتے ہیں؟ غریبوں کا کوئی سٹیک نہیں. مجھے تو کبھی کبھی مریم جب ایسے کھڑا رہے گا وہ اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا رہے گا. غریب جتھے کوئی کسی گل تے اختلاف کرے گا وہ ختم ہو جانا ہے.